الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے حقوق ہم لوگوں پر عائد کیے ہیں. ایک حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہے، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایمانیات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے تعلق سے جو چیزیں ہیں اور جو احکامات ہیں ان کا شمار حقوق اللہ کے اندر ہوتا ہے. اور ایک قسم کے حقوق وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، جس کے اندر والدین کے حقوق ہیں، بچوں کی تربیت اور پرورش کے آداب ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، خرید و فروخت کے احکامات ہیں، اور اسی طریقے سے انصاف، عدل، عہد کی پاسداری، وعدے کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں معاملات کے تعلق سے ہیں. ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر ان کے بھی احکامات اور ان کے تعلق سے تفصیل سے ان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. عام طور سے ہم عبادات کے تعلق سے تو باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، اور عبادات کے تعلق سے ہم باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. نماز کی اہمیت ہے، جتنا روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو، حقوق العباد کے تعلق سے بہت کم باتیں ہوتی ہیں اور بہت کم اس تعلق سے تذکرے ہوتے ہیں. حالانکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے جو اہم ارکان ہیں، جو اصول دین کہلاتے ہیں، ان سے ان کے علاوہ یعنی ایمانیات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو فقہ نے ایک کیٹیگری میں رکھا ہے، ان کو ایک چیز شمار کیا ہے، اور ان کے بعد معاملات کے دین کو ایک کیٹیگری میں شمار کیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ خاندانی معاملات کے بھی کچھ آداب ہیں، اور ایسے ہی معاشرتی معاملات کے بھی کچھ آداب ہیں، اور کاروباری اور قضائی اور حکومتی بھی کچھ معاملات ہیں. آج والدین کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے جو قرآن کریم کے اندر و احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. ہمارا دنیا کے اندر جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور واسطہ پڑتا ہے، ان میں سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، والدین ہیں، اور گھر کے افراد ہیں، بچے ہیں، اولاد، اور فرمایا کہ بیوی. ان کے حقوق کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اور بعض احکامات کو قرآن کریم کے اندر بھی تفصیل بیان کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا تمہارے لیے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں ناگواری کے ساتھ
ان کی کسی بات پر انہیں ہوں تک نہ کہو اور انہیں اف تک نہ کہو۔ میرے عزیزو دوستو، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں، جب ان کا جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، تو اولاد کی والدین کے سامنے تیز آواز سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، انہیں جھلک کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اولاد کو کہ اگر میں سختی سے بات کروں گا یا بد کلامی کروں گا تو وہ مجھے ڈانٹیں گے یا ماریں گے، ان پر میرا زور ان پر چلے گا۔ لیکن جب وہی والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ کمزوری کے عالم میں ہوتے ہیں، اب اگر کوئی بات اگر والدین کہتے ہیں تو اسے برداشت کرنا اور اسے سننا، میرے عزیز و دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کچھ کام نہیں کر سکتے، ان کا انحصار اور وہ اولاد ان کی جو بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ صرف اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں، اسی پر ان کا جو ہے ان کا بسر ہے۔ اب اگر ان اولاد کی طرف سے والدین کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا یہ چیز والدین کے لیے انتہائی اذیت ناک ہے اور انتہائی تکلیف دہ۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی میں نہیں، بڑھاپے کے عالم میں، جوانی میں تو اچھے جو ہے نافرمان اولاد اپنے والدین کی بات مانتی ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر فرمایا کہ بڑھاپے کی عمر میں وہ پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی کوئی ناگوار بات کسی بات کو وہ کہہ رہے ہیں اور تمہیں اس سے ناگواری ہو رہی ہے تو اف کا ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا ہے ہوں سے کیا ہے، ہوں، کہ انہیں ہوں تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور قرآن نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، سختی سے ان سے بات نہ کرو، بد کلامی ان سے نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ جھڑک کر بات نہ کرو، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، ان کے ساتھ میں ایک برا شخص تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، تمہارے باپ کے تم پر حقوق یہ ہیں کہ تم ان سے آگے نہ چلنا۔ وَلَا تَجْلِسْ، اور فرمایا کہ تم کسی مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھنا، اور فرمایا کہ تم ان کا نام لے کر انہیں نہ پکارنا۔ وَلَا تَسْتَبُّ بِهِ، اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرنا، ان کو برا بھلا مت کہنا کہ ان کے حقوق۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے سامنے کپڑے جھڑکنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ کیا پتہ کپڑے کے اندر گرد و غبار ہو اور وہ گرد و غبار والدین کے اوپر پہنچ جائے، لگ جائے، اس سے انہیں تکلیف ہو۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بڑھاپے کی عمر کو والدین پہنچ جائیں اور اگر تمہیں ان کا پیشاب بھی دھونا پڑے تو تم اس میں جو ہے تم اس سے شرم نہ کرنا اور ان کا پیشاب بھی دھو دینا، اس لیے کہ انہوں نے بچپنے میں تمہارے پیشاب بہانے دھوئے، تمہارا خاطر انہوں نے اپنی نیندوں کو قربان کیا ہے، اپنی راتوں کو کالا کیا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، تمہاری راحت کی خاطر انہوں نے اپنی راحت کو قربان کر دیا۔ کیسی محبت ہوتی ہے ماں کو۔ میرے عزیزو دوستو، ہم سب اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں گیلے میں سو جاؤں لیکن میرا بچہ وہ سوکھے میں سوئے۔
قرآن نے اس مرحلے کو بھی بتایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ماں نے جو ہے بیٹے کو مشقت در مشقت برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھا، اور فرمایا کہ وزر بوجھ کے معنی میں فرمایا کہ اسے مشقت برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس سے بڑی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس کو جنا، اور اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر 2 سال تک جو ہے اس کو اپنا دودھ پلایا، اور جو ہے اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کری، اور اس کے کھانے کے خاطر اپنے کھانے کی فکر نہ کری، اس کی نیند کے خاطر اپنی نیند کی فکر نہ کری۔ میں عزیز و دوستو اسی لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے پیر کے نیچے۔ کتنی قربانیوں سے اور کتنی مشقت برداشت کر کے والدین جو ہے بچے کو پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بچے ان کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی اف کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ ان کو ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھو، کہ یہ چیز سب سے پہلے آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ زبان سے تو بعد میں کچھ چیز کہتا ہے۔ اگر والدین کوئی کسی بات کا حکم دیں، کسی بات کرنے کو کہیں، تو سب سے پہلے ناگواری کے آثار اس کی نگاہوں سے دکھ جاتے ہیں، کہ نگاہیں ترچھی ہو جاتی ہیں، اور کہتا ہے کہ کیا میں یہ کام کروں گا۔ بہرحال ایک آخری میں یہ چیز یہ فرمائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرو، اور یوں دعا کیا کرو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما، کرم فرما، تو ان پر رحمتوں کی بارش فرما، اور تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، جیسے انہوں نے میرے ساتھ رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ میرے عزیز و دوستو، یہ تو قرآن کی ہدایت اور قرآنی احکامات ان والدین کے لیے ہیں جو مسلمان ہوں۔ یہاں تک فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ اگر مشرک والدین بھی ہیں، اگر مشرک والدین ہیں، کافر والدین ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نیکی کا، حسن سلوک کا، اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ آخر دم تک نیکی کا معاملہ کرو اور اچھا معاملہ کرو۔ ہاں اگر شرک پر وہ مجبور کریں تو شرک نہ کرو، شرک کے علاوہ ان کی ہر جائز چیز کو مانو۔ چنانچہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، کفر کرو، اللہ نے فرمایا تو تم لا تشرک ان تشرک بی لیس لک بہ علم، اس کا تمہیں علم نہیں، فلا تطیعہما، تو تم اس بات میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن اس کے ساتھ یہی فرما دیا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اگرچہ والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہو، لیکن فرمایا ان کو چھوڑو نہیں، اور ان کی اس حالت میں بھی ان کی اطاعت پر جمے رہو۔ ہم اندازہ لگائیں کافر اور مشرک جو والدین ہیں، قرآن نے ان کی بھی عظمت بتائی اور ان کا بھی مقام بتایا، چہ جائے کہ مسلمان والدین۔ فرمایا ایک جگہ اللہ کے نبی نے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی، اور فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، اگر والد ناراض ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا،
میرے عزیزو دوستو، ہم کتنے ہی اچھے کام کر لیں، کتنے ہی اعمال صالحہ کر لیں، بڑی بڑی عبادات کر لیں، لیکن اگر والد کو اگر ناراض کر رکھا ہے اور ان کا اگر دل دکھا رکھا ہے، اگر ماں کا دل دکھا رکھا ہے، اس کو تکلیف دے رکھی ہے، تو ہمارے سارے عمل جو ہے وہ رائے گاہ ہیں، ہماری نمازیں رائے گاہ ہیں، ہمارے صدقہ اور خیرات رائے گاہ ہیں، ہمارے سارے اعمال رائے گاہ ہیں، ان کا ہمیں کوئی عجر نہیں ملنے گا۔ اور میرے عزیزو دوستو، یہ چیز ایسی ہے، والدین کی نافرمانی یہ ایسی چیز ہے کہ خود اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور گناہوں کی سزا تو قیامت میں دے گا، لیکن اگر کسی شخص نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، انہیں جسمانی اور قلبی تکلیف پہنچائی ہے اور انہیں دکھ پہنچایا ہے، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دکھا دے گا، اور آخرت میں تو اس کی سزا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ والد کے جو ہے والدین کی نافرمانی کری تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اس کا جو ہے سزا دکھا دی۔ خود مجھ سے ایک صاحب نے ذکر کیا اور وہ جگہ بتائی اور کہا کہ مولانا یہ وہ چبوترا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ان کا گریبان پکڑا اور یہاں ان کو مارا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور اسی جگہ اسی چبوترے پر 10-15 سال کے بعد اس کے بچے نے اس کے ساتھ وہی حرکت کی اور اس کو مارا، اس کا گریبان پکڑا، اس کو کھینچا اور کہا کہ آخر میں جو ہے محلے کے کتوں نے آ کر جو اس کو چھڑوایا۔ میں عزیزو دوست، ہمیں اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کرے، کوئی بد کلامی کرے اور انہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا بدلہ یعنی کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بہرحال حدیث شریف میں فرمایا، اللہ کے نبی نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ فرمایا اس کے بعد سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ تیسری بار ان صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس کے ساتھ میں اس نے سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا، اور چوتھی بار آپ نے ان کے دریافت کرنے پر فرمایا ابو کا، تمہارے والد۔ وہ کہ 3 حق آپ نے ماں کے فرمائے اور چوتھا حق چوتھی بار آپ نے باپ کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ ماں کا اولاد کی تربیت میں، اولاد کی پرورش میں جو ہے وہ زیادہ حصہ ہوتا ہے اور اس کا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے۔ باپ تو کمانے چلا جاتا ہے، اصل ذمہ داری اور اصل جو ہے بچے کی تربیت اور پرورش جو کرتی ہے وہ ماں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ماں کا مقام اتنا اونچا بتایا، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے۔ اس لیے میں عزیزو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو شریعت میں ان کے تعلق سے بھی بتایا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی رہ گئی، کچھ ان کے حقوق پورے نہ کر سکے، تو فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں، ان کے لیے اطاعت ثواب کیا جائے، قرآن کریم ان کو پڑھ کر ان کو اطاعت ثواب کیا جائے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ والدین کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھا جائے، اور اگر ان پر کوئی قرض تھا اور ان پر کوئی بوجھ تھا تو فرمایا کہ ان کے قرض کو ادا کیا جائے۔ یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔